إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح مؤمنا في سره معافا في جسده وله قوت يومه كأنما أحيزت له الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماں بہن، آج کے جمعہ کے خطبے میں ہمارا موضوع سخن موضوع ہے پریشانیوں کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں ایک مومن کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ دیکھیے، ہماری زندگی غم اور خوشی، خوشحالی اور پریشانی، یہ دونوں کا مرکب ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، ہر طرف سے گھر میں آسانیاں ہوتی، رشتے داروں میں، گاؤں میں، محلے میں خوشیاں ہوتی، لیکن زندگی کچھ سے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ہر سلو پریشان، ایک نئی پریشان، ہر مسئلہ پریشان۔ ایسے حالات میں شریعت میں ہماری کیا رہنمائی؟ بہت سے لوگ جن کا ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں ہوتا، کا ایمان ہوتا ہے مگر کمزور ہوتا ہے، مشکلوں کا حل، پریشانیوں کا حل یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی کو ختم کر دے، خودکشی کر لی جائے، سوسائڈ کر لیا جائے، لیکن یہ حل نہیں۔ شریعت نے بہت سے اصول ہمیں بتائے ہیں، آج انہی چند اصولوں پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ پہلی بات، اگر آپ پر مصیبت، آپ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے، کوئی بھی پریشانی، گھریلو پریشانی، تجارتی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ زندگی کا ہو، آپ گھرے ہو تو اپنے کو تنہا محسوس نہ کریں۔ آپ مت سوچو کہ خالی آپ پریشان ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ دو باتیں وہاں دھیان رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کا ساتھ دے نہ دے، گھر والے، بیوی، بچے، رشتے دار، دوست، اقارب، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، لیکن رب العالمین جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کے ساتھ، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی پریشانی کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ سے غافل نہیں۔ آپ سے محبت کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا انسان اپنی نگہبانی آپ کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ یقین آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، میرا رب میری پریشانی کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری چیز،
آپ بولو گے میں انسان ہوں، کب تک برداشت کروں؟ تو تسلی کے لیے، دلاسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم فإنه اجدر اللہ تجدروا نعمت اللہ۔ اگر ایسی سچویشن آئے، ایسی پریشانیاں آئیں، تو اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے رشتے داروں میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ آپ کو پریشانی ہے، آپ بیمار ہیں مگر آپ کے بینک میں آپ کا پیسہ ہے، اس شخص کو دیکھیے جو بیمار ہے، پیسے بھی نہیں، اس کی پریشانی آپ سے بڑھ کر۔ آپ سند پا گئے، ڈگری پا گئے، اس یونیورسٹی، اس یونیورسٹی، اس یونیورسٹی، یہ آپ نے سواب ساتھ چکر مارا، آپ کو نوکری نہیں ملی۔ آپ اس مزدور پر نظر ڈالیے جو ہر صبح اپنے ساتھ اپنا ٹفن لیتا ہے اور جاتا ہے، اس کو کچھ کام نہیں ملتا، تو پیدل واپس آتا۔ اس کی جمع پوچی یہی تھی کہ 2 روپے دے کر وہ رکشے کا کرایہ لے کر چلا جائے، وہ بھی خرچ کر دیا۔ جب آپ یہ سوچیں تب آپ کو سکون ہے، تب آپ کو تسلی ملے گی کہ یہ دنیا میں میرے سوا بھی اور کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں، الحمدللہ میں ان سے اچھا ہوں، ان سے اچھی حالت میں ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو گے تو یہ زیادہ ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کریں۔ تو جب آپ کو پریشانی گھیر لے تو آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے گا، آپ کو سکون ہے۔ آپ کو ایک بچے کی نوکری نہیں مل رہی ہے، کسی کے بچوں کو نہیں، ان کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں، وہ بھی معذور ہو گیا، چل نہیں پا رہا، وہ ایک اکیلا فرد تھا کمانے کے لیے، وہ بھی بیمار ہو گیا، آپ اس سے اچھی حالت۔ اور جب یہ چیز آپ سوچیں گے تو وہ چیز آپ کو مسجد تک لے کر آئے گی، وہ چیز آپ کو سجدے میں گرائے گی اور رشتہ جوڑے گی اس کائنات کے رب سے، اس کائنات کے رب نے آپ کو پیدا، جو پہلے سے آپ کو دیکھ رہا ہے، بس خالی انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کم مجھ سے سوال کرے، یہ بندہ کم مجھ سے مانگے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے حصے کے بعد زمین آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کون جو مجھ سے مانگے میں اس کو آتا ہے۔ تو پریشانیوں میں انسان اللہ سے جڑتا ہے، تو پریشانیاں اپنے آپ ایک پریشانی ضرور ہے، لیکن یہ پریشانی اپنے ساتھ خیر بھی لے کر آئے، آپ کو یہ موقع دیتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اپنوں کو پہچاننے اور اپنے پرایوں کو پہچاننے کا ایک ہنر دے کر جاتی ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے، کسی پریشانی میں اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو آپ پریشان ہیں۔ آپ کو ڈائبٹیز ہے نا، آپ کو ہیڈیک ہے نا، ذرا جا کر سائن، جے نائر جو سرکاری ہاسپٹل ہے ان میں تو جا کر دیکھو، آپ ان سے بہت اچھے، آپ ان سے بہت اچھی ہو۔ ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے، پہلا اصول۔ دوسرا اصول، آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا، اچھا ہو یا برا ہو، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی ایک حکمت، اور اس حکمت کو آپ نہیں جانتے، اور حکمت میں آپ کے لیے بھلائی۔ کیا ایسا نہیں ہوا آپ لوگوں میں سے اسٹیشن پہنچے اور ٹرین چھوٹ گئی؟ ایسا نہیں ہوا کہ دیر ہوئی گھر سے نکلے اور فلائٹ مس کر گئی؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے تھے، ویٹ کرتے کرتے وہ چلا گیا، آپ گئے تو آدمی نہیں تھا؟ لیکن اس چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی جو بعد میں آپ کو پتہ چلا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لیڈی جب اس کے شوہر کو انتقال ہو، اور خاص طور پر جب شوہر اس کو ناز و نعمت سے پالتا ہو، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہو، تو دیکھی کہ اس بیوی میں کے دل میں اس کے شوہر کی کیا محبت، کیا عظمت، کیا اہمیت ہوگی۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مانتے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ جب ان کی وفات ہوئی
تو جیسے ایک لیڈی پریشان ہوتی بھی پریشان. اب کہا گیا ان سے کہ آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو عطا کرے. بولی مجھے ام سلمہ سے زیادہ ابو سلمہ سے اچھا کون نہیں سکتا. ام سلمہ کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ شوہر کے انتقال میں بھی حکمت ہے اللہ رب العالمین، اور وہ حکمت وہ نہیں جانتی. ایک دن آیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آتی اور رہتی دنیا تک کے لیے ام المومنین بن جاتی. اس وقت کو نہیں پتا تھا. تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی مصیبت آ رہی، کوئی پریشانی آ رہی، آپ اس کی حکمت نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین وہ آپ کے لیے بہتر ہی ہے، مگر آپ اس کو نہیں. تو انسان خلق الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز بنایا گیا ہے، یہ فوراً اپنی ہر چیزوں کا نتیجہ چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین ہم جیسا تو نہیں سوچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا سوچنے لگے تو روزانہ بارش ہوگی، روزانہ سردی ہوگی، روزانہ گرمی ہوگی، پورا تہوبالا ہو جائے. اے سی چلائے، گرمی ہوگی، ٹھنڈی ہوئی تو اے سی بند کر دو، پھر بھی گرمی ہوگی اے سی چالو کر دو. ہماری طرح اللہ تعالیٰ نہیں سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہے، اس کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں چاہے خوشحالی اور چاہے پریشانی جو بھی میسر ہو، تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے خیر چاہے. یہ دوسرا اصول. جب بھی آپ کے دل میں کوئی زندگی میں کوئی مشکلات آئے تو سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین کا شکر ادا. آپ حکمت نہیں جانتے. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے سارے معاملات کی بہتری ہے. نہ اصابت سرا فشکر کان خیر، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، بہتر ہے اس کو. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر مشکلات پہنچتی ہیں صبر کرتا ہے اور صبر اس کے لیے بہتر. ان اللہ مع الصابرین. تو آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آئے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے. خوشی کا موقع ہے خوشی کا اظہار کیجیے، اور صبر کا موقع ہے تو صبر کا. آپ ززا فضا مت کیجیے، روئیے چلائیے نہیں، بلبلائیے نہیں. کمزور ایمان والوں کی طرح اپنی پریشانی کا شکوہ ہر کوئی سے کرتے مت چلیے. اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے جوڑیے. اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، یہ آپ نہیں جانتے. آپ نہیں جانتے. اپنی زندگی کے اندر آپ پلٹ کر دیکھیے، غور کیجیے. جو چیز آپ چاہتے تھے آپ کو نہیں ملا، لیکن جو ملا اس کے اندر خیر تکلیف ہے. ایک نوجوان بچہ چاہتا تھا میری شادی فلاں بچی سے، حکمت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوئی، دوسری بچی اس کی بیوی بن کر آئی. تو اس کی زندگی میں خیر کا پہلو نہیں ہے. کیا اس نے نہیں سنا کہ وہ بچی بعد میں کہاں گئی، کیسے ہوا، یا بچی بڑی ہو کر کے کتنا مسائل اس کے ساتھ پیش آئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو ٹھنڈا دل سے پوچھیے، اور اللہ العالمین کے فیصلے کا انتظار. بیماریاں آئی ہیں، ٹھیک ہے، بیماریاں آزمائش، صبر کیجیے، اللہ کی حکمت. بچہ نافرمان نکل رہا ہے، صبر کیجیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. بیوی نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، صبر کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے. مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ دیتا بھی تو آپ کو گناہ بھی بخشتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ کم آپ کے لیے معجزہ، یہ کم آپ کے لیے سرفرازی ہے کہ اگر آپ کا ایمان چوتھے نمبر پر ہے، ایک مصیبت آئی، مصیبت پہ آپ نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو 4 نمبر سے اٹھا کر 2 نمبر پر کر. یہ آپ کے لیے کم ہے، آج آپ کی نظروں میں کم ہے، لیکن جب کل اللہ رب العالمین کے سامنے پوری دنیا کے لوگ قائم کھڑے ہوں گے اور ایمان کے درجات دیکھے جائیں گے، تب آپ کے صبر کا پہلو اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فیصلہ نتیجہ وہاں کو نظر آئے. تو دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو آپ اس پر صبر. تیسرا اصول اور بہت عام اصول، یہ آپ یقین کیجئے کہ نفع دینے والا مطلق طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے.
اور شر کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا. ایک دوسری جگہ فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی روکنے والا نہیں, اگر تمہارے ساتھ شر کا ارادہ کرے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. نفع اور نقصان یہ سب اللہ رب العالمین کی مشیت سے. اب مشیت کے باب میں آپ یہ نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہی برائی دیتی ہے, دوسرا موقع ملے گا تو تقدیر کے مسئلے میں اس کو سمجھا دیں. شر یا خیر سب اللہ رب العالمین کی طرف سے, مگر شر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چاہتا نہیں, اور وہ شر کو دور کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو آپ کو پریشانی آئی, آپ کو مصیبت آئی, آپ کو مشکل آئی, تو آپ کسے دور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دور کریں, اور اس کے طریقے اسلام نے بتائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کیجیے, صلاح پڑھیے, یہ ساری چیزیں ہی مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ. کمزور عقیدے والے, کمزور دین والے کہیں وہاں جا کر اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں, کہیں وہاں جا کر اپنی تکلیف پتہ لگاتے ہیں, کہیں عورتیں جا کر کے وہاں مزاروں پر سر ٹیکتی ہیں, بابا کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں. دنیا میں کوئی شخص نہیں جو آپ کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دور کرے. وہی ذات ہے, وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن, وہی نافع, وہی ظاہر. ایک مومن کی بات سے آپ پر اس کو پورا ہے. کیا دنیا کی تاریخ نہیں بتاتی اللہ تعالیٰ نفع نقصان دینے والا ہے؟ کہ ایوب علیہ السلام کی مشکلات سے بڑھ کر کس کی مشکل ہے؟ کہ ایوب علیہ السلام کی مشکلیں سے بڑھ کر کس کی مشکلات تھی؟ کس نے دور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے بادشاہ کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. ان کا جیل میں جانا بھی اللہ کی حکمت تھی, اور بادشاہ عطا کرنا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے حالات پریشانی کے بعد مدینے کی خوشحالی. تو یاد رکھیں نفع نقصان دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے. اگر زندگی میں پریشانی آئی تو اس پریشانی, اس مصیبت کے لیے اپنے خالق کو یاد کرو, اپنے مالک کو یاد کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہے, تو اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے آپ شن کو مانگیں. وہ سوال کر رہا ہے کون ہے مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں, کون ہے مجھ سے سوال کہ میں اس کو دوں. وہ تیار ہے سننے کے لیے, وہ تیار ہے دینے کے لیے. ہم تو مائل بکر ہیں, کوئی سائل راہ دکھلاویں کسی کوئی رہ رہے منزل نہیں. وہ تو ہر رات میں آپ سے کہتا ہے کون مانگنے والا ہے, اور ہمیں ہم مانگتے ہیں, بلبلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان سے شکایت, ان سے شکایت, ان سے پریشان, ان سے پریشان. جس ذات سے کہنا تھا اسے کہیں نہیں رہے, اور دنیا کے ساتھ میں اپنا فرم. چوتھی چیز اور جو آپ کی زندگی میں مشکلیں آنے والی تھی, دنیا کے سارے لوگ مل کر اس کو دور, اور جو آپ کی زندگی میں خوشحالی آنے والی تھی اور دنیا کے سارے لوگ مل کر چھین نہیں سکتے تھے آپ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تھے, ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں سنو, تمہاری زندگی کے اندر اگر کوئی خیر آنے والا ہے تو پوری دنیا کے انسان اور جنات میں اس کو روک نہیں سکتے تھے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر شروع. اور تمہاری زندگی میں کوئی برائی آنے والی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے دنیا انسان اور جنات مل کے, مگر کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر. تو آپ کی تقدیر لکھی جا چکی, اور آپ کی تقدیر میں خوشحالی اور غم یہ لکھا جا چکا ہے, یا خوشحالی اور خوشی لکھی جا چکی ہے. یہ آپ کو لامحالہ جھیلنا پڑے گا, کوئی روک. بلا وجہ اپنی ایمان کا سودا مت کرو. کوئی نہیں روک سکتا تھا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت.
اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا اور روکنے پر آئے تو کچھ بھی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے انسان سے. جب کوئی روک نہیں سکتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ صبر کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے جوڑو. پانچویں چیز جس کے ہم سب شکار, عالم شکار, جاہل شکار, امیر شکار, غریب شکار, عورت شکار, مرد شکار, حتیٰ کہ بچے بھی شکار. وہ کیا ہے؟ دنیا کو اس کی حقیقت سے زیادہ اس کو اہمیت, دنیا کو اس کی اہمیت سے زیادہ اس کو اہمیت دیتی. پڑوسی نے گھر بنا لیا, ہمارا نہیں بنا, اب دن رات پریشانی, اس کو جب بھی دیکھتی جب بھی ہوئے پریشانی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھ لیں کہ دنیا بہت اہم. پہلے دنیا کی حقیقت جائیں. قیامت کا دن ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کے مطابق 50 سال کی زندگی کیا مانا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لم یلبثوا الا عشیۃ ضحیٰ, ایسا لگا ہے کہ ایک صبح یا ایک شام, ایک صبح یا شام. قیامت کے اعتبار سے آخرت کے جو ایام ہوں ان کے اعتبار سے دنیا کی زندگی یا صبح کا وقت ہے, شام. اور اللہ کے رسول بڑی پیاری تشریح دی. کیا کہا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب و عروس. آپ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے آپ ایک پردیسی ہو, ایک راستہ طے کریں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے کہ آپ یہ دنیا کی زندگی وہ سایہ دار درخت کی جگہ طرح ہے. ایک مسافر چل رہا ہے اور دھوپ آئی تو تھوڑا لاؤ چھاؤں حاصل کر لو, اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سایہ حاصل کیا پھر چلتا رہا. اس کی زندگی میں اس سایہ دار کی درخت کی کوئی اہمیت نہیں, بس تھوڑی دیر کے لیے اس نے راحت حاصل. اللہ کے رسول کی حدیث اور لوگ کہانی کی دنیا عند اللہ تاجر جناح بعوضۃ ما سقى الله منه شربة ماء. اگر دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہو. مچھر معمولی ہو, اپنا خود معمولی ہے, لیکن اللہ نے کہا مچھر نہیں کہا, مچھر کے پر کے برابر. اگر دنیا کی زندگی مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی دیتا. ہندوستان میں جتنے مالدار ہیں سب کافر, دنیا میں جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں سب کافر. ایک گھونٹ پانی کیا ہو سمندر پی رہے ہیں. اس کی مطلب کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں. جب یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کے لیے اس کی اہمیت کے لیے اتنا پینک کیوں؟ اسی کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے, اسی کے لیے بھائی بہن کی جائیداد کو قبضہ کرتے ہیں, اسی لیے سرحدوں کو توڑ دیتے ہیں, اسی لیے پڑوسی پر حملہ کر دیتے ہیں, اسی لیے کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں, اسی کے لیے کسی کی, اسی دنیا کے لیے کرتے ہیں, اسی کے لیے رشوت لیتے ہیں, اسی کے لیے ہم گبن کرتے ہیں, اسی لیے کرپشن کرتے ہیں. ساری برائیاں اس مختصر سے زندگی کے لیے جو زندگی ایک مچھر کے پر کی طرح. اگر ایک مسلمان ایک مومن کی زندگی مشکل آئے اور سوچ لے یار آخرت کے بعد یہ زندگی کچھ بھی نہیں, صبر کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں ایسی کوئی کام نہیں کروں گا اپنے پریشانی میں جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. ہم ایسا کام کچھ بھی نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر دھچکا پہنچ جائے, کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر. تو کسی مزدور کا حق نہیں مارو. پڑی ہوئی دولت کو اٹھاؤ کہ نہیں, کیونکہ دولت کیوں نہیں, تو دنیا کی زندگی اس کی حقیقت ہی نہیں ہے. اور ایک کہانی نہیں, ایک خالی تھیوری نہیں ہے, اس پر قرون ثلاثہ مفضلہ کے لوگوں نے کر کے دکھایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں وہ
خلیفہ تھے، اسلام کی حد حدود کتنی بڑی تھی. وہ چاہتے تو اپنے لیے کیسر و کسرا سے اچھا محل تعمیر کرا سکتے تھے، اور اس وقت دنیا میں جتنی بھی آسائش اور سہولیت کی چیزیں ممکن تھی سب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاصل کر سکتے تھے، مگر کیوں نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرماتے ہیں اور ان کا جو ہے زرہ جو ہوتا ہے ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا نہیں، اس کے بعد والی دنیا اہمیت رکھتی ہے. اس لیے راتوں رات سجدے میں ہوتے تھے، راتوں رات اللہ سے روتے تھے، راتوں رات گڑگڑاتے تھے، احتساب کرتے تھے میرے اوپر کسی کا حق تو نہیں، احتساب کرتے تھے میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، احتساب کرتے تھے کہ کہیں کسی کے ساتھ حق تلفی تو نہیں ہوئی. ان کو پتا تھا کہ دنیا بہت مختصر دنیا، مگر ہم سب کچھ ہمارے نظر میں دنیا آخرت ہے ہی نہیں. دیکھیں گے، کل دیکھیں گے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب ایک مطلب سمجھا رہے ہیں تم سمجھا ہم نے کہا میں کہ ارے چچا کل کے لیے تیاری کرا تھا، کل کس نے دیکھا؟ کل کس نے دیکھا؟ تو ہم لوگ ایسے کل کس نے دیکھا؟ آج جو ہے لوٹ لیتے ہیں، آج جو کر لیتے ہیں. تو آپ اگر دنیا کی زندگی کو بہت اہمیت نہیں دیں گے تو بہت زیادہ پینک نہیں ہوں گے، بہت زیادہ پریشان ہوں گے. آخرت کے بعد اس کو تلنا کریں گے، آخرت سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو بہت سکون. اور بات ختم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے اچھا یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے پاس اس کے گمان کے اعتبار سے، اگر اپنی پریشانیوں میں آپ گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کرے گا، تو یقین اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا ٹرسٹ نہیں، یقین نہیں، تو آپ جانو آپ کا کام جانیں، اللہ تعالیٰ کو آپ سے کچھ لینا دینا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے مومن کی طرح شاندار زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ ہم ہمارے اوپر جن کے حقوق ان کو ادا کریں. ہمارے اوپر کسی کے تعلق سے کوئی مسائل نہیں تو دنیا میں حل کر لیں، دنیا کا معاملہ دنیا میں کلیئر کر دیں، آخرت پر نہ چھوڑیں. مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ پر توجہ دیں، اس سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، پریشانیوں کا بخان نہ کریں، لوگوں سے شکایتیں نہ کریں، ایک رب کے سامنے اپنی فریاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالیٰ جواد کریم ونعم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم